رد الشمس یعنی سورج کو پلٹانا۔ یہ حدیث ان مشہور احادیث میں سے ہے جو اسلامی منابعوں میں مختلف افراد سے نقل کی گئی ہیں۔ روایات کے مطابق رد الشمس کا واقعہ امام علی علیہ السلام کے لیے 2 بار واقع ہوا ہے، ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور دوسرا جنگ نہروان سے لوٹتے وقت۔ رد الشمس قابل استناد ہے اور اس پر اعتبار کرنا چاہیے۔ یہ حدیث اتنی دفعہ ذکر ہوئی ہے کہ بعض افراد اس حدیث کو متواتر میں شمار کرتے ہیں۔ یہ معجزہ امر پروردگار عالم سے انجام پایا ہے اور خداوند متعال کی قدرت الہی میں تمام ممکنات اور غیر ممکنات قابل وقوع ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک شے پر قدرت ہے پروردگار عالم کو۔ قرآن مجید میں بیان کردہ بہت سے معجزات ایسے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے اپنے انبیاء اور اوصیاء کو عطا کیے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کا بے جان لکڑی کا عصا ایک سانپ میں تبدیل ہوا اور مصری ساحروں اور جادوگروں کے سحر کو نگل گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑا دریا کھل گیا، مادرزاد اندھا شفا پا گیا۔ اسی طرح رد الشمس بھی قدرت الہی کے دائرے میں تھا اور پروردگار عالم کے منشا و ارادے سے وقوع پذیر ہوا۔ بعض علماء اور مفسرین کے مطابق رد الشمس کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بھی وقوع پذیر ہوا ہے۔ روایات کے مطابق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رد الشمس کا واقعہ 2 بار پیش آیا۔ پہلی بار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور ایک قول کے مطابق یہ واقعہ مدینہ منورہ کے مضافات میں واقع مسجد فضیع میں رونما ہوا اور ایک قول کے مطابق مدینے کے اندر پیش آیا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے والی روایتوں میں سے ایک عمار بن موسیٰ کی روایت ہے۔ عمار کہتے ہیں میں اور امام صادق علیہ السلام مسجد فضیع میں داخل ہوئے۔ امام نے فرمایا اے عمار، اس زمین کو دیکھ رہے ہو جو دھس گئی ہے؟ عمار نے کہا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسماء بنت امیس نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے شادی کی تھی اور اس جگہ پر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے نقل کیا ہے میں اور امیر المومنین اس جگہ پر بیٹھے تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا کیا اس زمین کے ٹکڑے کو دیکھ رہی ہو جو دھس گئی ہے؟ اسماء بنت امیس نے کہا جی ہاں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر بیٹھے تھے۔ آپ اپنے سر مبارک کو میری آغوش میں رکھ کر سو گئے۔ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ میں ان کو نیند سے بیدار کر کے انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور نماز عصر قضا ہوئی۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا یا علی، کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کیوں؟ میں نے کہا میں آپ کے سر مبارک کو اپنی آغوش سے اٹھا کر آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا خداوندہ سورج کو پلٹا دینا تاکہ علی نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد سورج اسی جگہ پر پلٹ گیا
جو عصر کی نماز کا وقت تھا، اور میں نے جب نماز عصر پڑھی تو پھر سورج ڈوب گیا۔ اسی طرح روایات کے مطابق رد الشمس کا واقعہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے دوران جنگ نہروان کے بعد رونما ہوا۔ یہ روایات جویریہ بن مسہر نامی ایک شخص سے نقل کی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ خوارج سے جنگ کے بعد لوٹ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم بابل کی سرزمین پر پہنچے۔ آپ علیہ السلام گھوڑے سے اترے، دوسرے لوگ بھی اترے۔ اس کے بعد فرمایا، یہ زمین ملعون ہے جس پر 3 بار بلا نازل ہوئی ہے۔ یہ پہلی سرزمین ہے جس پر بت پرستی کی گئی ہے۔ بے شک کسی پیغمبر اور کسی پیغمبر کے جانشین کے لیے یہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پس لوگوں نے اس کے اعتراف میں جا کر نماز پڑھ لی، اور امام علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گیا اور قسم کھائی کہ نماز ان کے ساتھ پڑھ لوں۔ سورج ڈوب گیا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے ایک طرف جا کر وضو کیا اور کچھ جملے بیان کیے۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ سورج 2 پہاڑوں کے درمیان سے طلوع ہوا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی اور میں نے بھی ان کی اقتدا کی۔ جب ہم نے نماز ختم کی دوبارہ اندھیرا چھا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو، منتقم کربلا کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔